یہ ہنگامی پریس کانفرنس پہ آپ کا آنے کا بہت بہت شکریہ. اتنے آپ مختصر نوٹس پر تشریف لائے. آج ہم نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نالش کی ہے، ایک پٹیشن کی ہے جو چودھری اعتزاز احمد صاحب جو ہے وہ پٹیشنر ہیں. چودھری اعتزاز احسن پٹیشنر ہیں وہ اس میں، اور میں ان کا وکیل ہوں. اور ہم نے یہ پٹیشن آرٹیکل 184(3) کے تحت کی ہے، چونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ بنیادی حقوق سے ماخذ ہے اور یہ عوام پاکستان اور سارے صوبوں پر اس کا جو ہے اثر لازماً ہوگا. اور ملٹری کورٹس کی جو اس وقت تشکیل اور ان کے سامنے سویلینز کے مقدمات اور سویلینز کے معاملات کی سنوائی جو ہے اس کو ہم نے چیلنج کیا ہے. اور یہ جو ہے ہماری نظر میں یہ آئین سے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے جو ہے منافی ہے. بین الاقوامی جو ہمارے کنونشنز کے تابع بھی جو ہم جس کے سگنیٹری ہیں پاکستان، اس کی بھی ضد میں یہ جو ہے ملٹری ٹرائلز ہیں. اور ہماری نظر میں کسی سویلینز کا جو ہے وہ ٹرائل ملٹری کورٹس میں نہیں ہو سکتا ہے. یہ بدقسمتی ہے کہ 9 مئی کے جو حادثات ہوئے ہیں، واقعات ہوئے ہیں، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اگرچہ اس کا شاخسانہ کون ہے، کیا یہ گلو بٹوں کی اپنی کریٹڈ اپنی فگمنٹ آف امیجنیشن ہے، پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے ایک ایسی سازش اور کاوش کی گئی، یا جو بھی اس میں ملوث ہے اس پر ہم نے بڑی شدت سے جو ہے بارز نے اظہار کیا ہے کہ ان کو بالکل کیفر کردار تک پہنچایا جائے. اور کسی بھی پاکستان کی ملکیت پر، کسی کے گھر پر، کسی کی دفتر پر، کسی جو ملکیت جو ہے، ایمبولنس ہے، پولیس وین ہے، کوئی بھی جیپ ہے یا کوئی بلڈنگ ہے، اس کی تخریب کاری، اس کی جو ہے تضحیک، اس کو جو ہے منہدم کرنا، اس پر حملہ کرنا، وہ ایک سنگین میں سمجھتا ہوں جرم ہے جس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس میں قانون میں کوئی اس کو جو ہے استثناء دیا جائے. تو اس لیے اس بنا پر کہ کوئی پریس کانفرنس کر لے تو وہ مستثنیٰ ہے، اور جو پریس کانفرنس نہ کرے اس کو جو ہے پابند حاصل کر لیں. یہ اس طرح کے امتیازی سلوک سے بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی قانون کی تضلیل اور تضحیک ہے، اور یہ آئین سے ماورا اقدامات ہیں. اب آئیے گا کہ کیا 9 مئی کے نیچے ہم نے سارا کچھ ہی دفن کر دینا ہے؟ کیا آئین کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا قانون کو بھی دفن کر دینا ہے؟ کیا بنیادی حقوق کو بھی ہم نے جو ہے منہدم کر دینا ہے؟ ایسا نہیں ہوگا. اور ایسا پاکستان کے وکلاء برادری جو ہے وہ جنہوں نے آئین کے تحفظ کی پہلے دن سے ہی حلف اٹھا رکھا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے کوڈ آف کانڈکٹ میں یہ چیز کی موجود ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر رول آف لاء نہیں ہے، اگر آئین کی بالادستی نہیں ہے، اگر آئین پر عملداری نہیں ہے، تو پھر اس میں جو ہے وہ قانون، جنگل کا قانون جو ہے، یہ پاکستان اس چیز کا متحمل نہیں ہے. اور نہ ہی ہمارے جو ہے یہ تخیل پاکستان یا تکمیل پاکستان کے جو معمار تھے، چاہے وہ علامہ اقبال ہوں، چاہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح ہوں، یا شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو جو آئین 1973 کے خالق ہیں، یہ ان کی روح کو ان کے اس کے مطابق بالکل نہیں ہو سکتا ہے. تو ہمیں اگر ایک پرامن فلاحی اور جو ہے جمہوری پاکستان کا تصور ہے تو اس میں آئین کی بالادستی کو مسلم کرنا پڑے گا. یعنی جو ریٹن کانسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں اس میں آئین سپریم ہوتا ہے، آئین کے تابع جو ہے پارلیمان کام کرتی ہے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے جو ہے عدلیہ کام کرتی ہے، مقننہ کام کرتی ہے، اور اسی طرح جو ہے انتظامیہ بھی آئین کے تابع کام کرتی ہے. سپریمیسی جو ہے وہ آئین کی ہے، نہ کہ کسی ادارے کی ہے. تمام ادارے وہ پاکستان کے آئین کے تابع کام کرتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یقیناً ایک 9 مئی کا جو سانحہ ہوا ہے اس پر، چاہے وہ فوجی املاک پر جو ہے کور کمانڈر ہاؤس پہ کی گئی ہے یا کسی بھی اس پر کی گئی ہے، اس میں قانون ہماری جو ہے گنجائش بڑا واضح رکھتا ہے. اینٹی ٹیررزم عدالتیں موجود ہیں، اینٹی ٹیررسٹ کورٹس اور اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے، جس میں یہ تمام چیزوں کا احاطہ
جو ہے قانون کرتا ہے، اور ہمارے تعزیرات پاکستان میں بھی یہ تمام جو جرائم ہیں ان کا احاطہ کرتا ہے، اور اس کو قابل مواخذہ ٹھہراتے ہوئے عدالتیں موجود ہیں جنہیں ہم سول کورٹس کہتے ہیں۔ سو سویلینز کا جو ہے ٹرائل اور سویلینز کی جو ہے سزا جزا، وہ ہمیشہ آرٹیکل 175(2) میں وہ عدالتوں کی جب تک ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی سپروائزری جورسڈکشن، اپیلیٹ جورسڈکشن، ریویژنل جورسڈکشن، ریویو جورسڈکشن، انہیرنٹ جورسڈکشن کے تابع نہ ہو، وہ عدلیہ نہیں کہلا سکتی ہے۔ سو یہ ملٹری کورٹ کا کانسیپٹ جو ہے، یہ کورٹ کسی خاص مخصوص یعنی 1952 کے ایکٹ کے تحت تو آپ بھلے اس کو کورٹ کہہ دیں، ادروائز یہ ٹرائبیونل ہے، اس میں کوئی جو ہے بحث تمہیز کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں تو جو فیصلہ ہوتا ہے وہ ایک لفظ پہ ہوتا ہے، گلٹی ناٹ گلٹی، اس میں کوئی جو ہے ریزنڈ کوئی فیصلہ نہیں ہوتا ہے کہ عدالت یہ اخذ کر سکے اپیلیٹ کورٹ کہ کیا اپلیکیشن آف مائنڈ، کیا اس پر غور و خوض قانون کے تقاضے اور انصاف کے مطابق انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے کیا گیا ہے یا نہیں ہے۔ یہ تو جب آپ ایک ہی لفظ گلٹی کا لفظ یا ناٹ گلٹی کا لفظ لکھیں گے تو یہ کسی بھی مہذب معاشرے اور کسی بھی مہذب قانون کے تحت اس کو آپ عدالت نہیں کہہ سکتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عدالت کہنا بھی، ملٹری کورٹ کہنا، یہ مسنومر ہے، یہ بنیادی طور پر ایک قسم کی ایڈمنسٹریٹو ٹرائبیونل ہے۔ اگر یہ ملٹری کورٹ جو ہے اپنا ملٹری پرسنل کے حد تک جو ہے ہو تو ٹھیک ہے، اس کا جواز جو ہے، یا آفیشیل سیکریسی ایکٹ جو آتا ہے اس میں بھلے کیجئے گا، آپ اپنا کوئی آپ کا ملٹری پرسنل کوئی ایسا جو ہے جرم کرتا ہے تو وہ اس کے دائرے میں آتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہ سمجھیں کہ ایک سویلینز کو بھی پکڑ کے آپ جو ہے اس میں ٹرائی کر سکتے ہیں، بھلے اس نے حملہ کسی جو ہے ایسی تنصیب پہ کیا ہو، کور کمانڈرز ہاؤس پہ کیا ہو، یا کور کمانڈر ہاؤس ہو یا ایک غریب کی جھونپڑی ہو، نہ ہی تقدس ہے اسے، قانون میں کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے گھر پہ اگر حملہ ہوا ہے تو میں کبھی نہیں کہوں گا کہ اس کو ملٹری کورٹ جو ہے ٹرائی کرے۔ میرا گھر بھی اتنا ہی مقدس ہے جتنا جناح ہاؤس ہے، جتنا ایک غریب کا جھونپڑی ہے۔ سو یہ تشخیص اور تمیز عدالتیں، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہمارا دین، ہمارا مذہب، امارت اور غربت، اقتدار اور ایک بغیر اقتدار کے، کوئی عہدے میں ہو یا بغیر عہدے کے ہو، کوئی طاقتور ہو یا کوئی غریب ہو، کوئی امیر ہو یا کوئی مظلوم ہو، یہ اس پہ بالکل تمیز تشخیص نہیں کرتا ہے۔ سو اس لیے یہ کام بالکل نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ من پسند تو ہے آپ اٹھا کے انہیں جو ہے ملٹری کورٹ کے پاس سویلینز کو بھیج دیں، اور جو پریس کانفرنس کر دے، بھلے وہ ایف آئی آر 96، 97، 98 جو کور کمانڈر ہاؤس پہ حملے کی ایف آئی آریں ہیں بٹ 2023، بھلے انہی میں کیوں نہ ہو، وہ تو جو ہے پوتر ہو جاتا ہے، وہ دودھ کا دھلا ہو جاتا ہے، لیکن دوسرے کو آپ اٹھا کے پکڑ کے بابا سلاسل کر کے اس کو ملٹری کورٹ میں لے جائیں۔